صاحب ہے DHA لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال کا بیان ہے، یہ بیان انہوں نے یہاں تفصیلی لکھا کہ یہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے احسن اقبال نے ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ بھئی جو بیرون ملک رہتا ہے، جو لندن میں رہ رہا ہے یا فلاں جگہ رہ رہا ہے، اس کو کیا پتہ لالا موسیٰ کے مسائل کیا ہیں، جیکب آباد کے مسائل کیا ہیں، اور یا اس ملک کے بارے میں ان کا نالج، ان کی سبحان اللہ بھائی، تمہارا تو اپنا باس ماں پورے خاندان کے وہاں بیٹھا ہے، اس کو کیا پتا پاکستان؟ یہ کو بات ہے؟ یہ عرفان جعفری صاحب، احسن اقبال صاحب نے بانگی ماری ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستانیوں سے بہتر، بیرون ملک پاکستانیوں سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ ان کو بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے، ان کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، ان کے خاندان ہیں، وہ غریب الوطنی تو ضرور کاٹ رہے ہیں بیرون ملک پاکستانی، وہ محسن ہے اس ملک کے، کسی کے ماں باپ، کسی کے بچے ہیں یہاں، کسی کا باقی پورا خاندان ہے۔ اچھا وہ ایک آدھ خاندان اگر چلا بھی جائے پورے کا پورا، تب بھی اس کے تائے چاچے مامے پھپھی یہ جو بھی ہیں، پورا خاندان ہی ہے، ان کو نہیں پتہ لگتا۔ تو کوئی بندہ اگر 6 مہینے، سال، 1.5 سال کے بعد آتا ہے تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پورے پاکستان کی سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب پچھلے دنوں ایک عورت چیخ رہی تھی کہ اس کا پتہ نہیں کس جگہ پہ ماڈل ٹاؤن میں پتہ نہیں پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا ہے، وزیر اعظم سے اپیل کر رہی تھی وہ، تو جس کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہوگی اس کو پاکستان کی سمجھ نہیں ہوگی؟ فضول بات ہے کہ جی جو باہر سے آتے ہیں تو ان کو جو باہر رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ دس از اسٹوپڈ۔ اس کی وجہ ہے یہ اس طرح کی جو باندر پٹیاں مار رہے ہیں، اس کی سیدھی وجہ ہے کہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ PTI جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں میں باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ پاپولر ہے۔ یہ ان کی تکلیف ہے، اور یہ پھٹکار ہے، یہ تکلیف نہیں، یہ پھٹکار ہے۔ آپ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے، وہ جو ایک محاورہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا قربان کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ وہ ٹائپ ہے لوگوں کا جو اپنی ایک بوٹی کے لیے بھی نہیں، ایک چھچڑے کے لیے، ایک ہڈی کے لیے بکرا نہیں، پورے کا پورا ریوڑی سے بکر دیتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا آرگیومنٹ ہے ابھی؟ ان کو کیا پتا؟ تمہارے ان کو کیا پتا ہے جن کی جائیدادیں اور اولادیں ہی باہر ہیں؟ ہم پاکستانی کو بہت پتا ہے بھائی، جانے دو۔ اخلاق صاحب، میں 27-28 سال سے کالم لکھ رہا ہوں، اور میرے لاتعداد کالم اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کبھی ان لوگوں کو نہ عوامی مانا ہے، نہ نمائندے مانا ہے۔ میں نے ان کو، یہ واردات ہے، یہ کلب ہے خاص طرح کے لوگوں کا، ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس میں چند ایکسیپشنز ڈیفینیٹلی موجود ہیں۔ سوال آپ کا جس طرح کا ہے، اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں ایک کالم پیش کر دیتا ہوں اپنے ویورز کے سامنے۔ کالم کا عنوان ہے جمہوریت کا حسن زندہ باد۔ اب کالم شروع کرتے ہیں۔ 2.5 دن نہ جوانی نال چل دی، کڑتی مل مل دی، جمہوریت کا جوبن، جمہوریت کا حسن، اور ٹوٹ پینی جوانی اپنے عروج پر ہے، اور اس کا بے حجاب شباب کرتی چولی پھاڑ کے مقدس ایوان میں دھمال ڈالتا ہوا اس کے تقدس میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ جمہوریت اسی طرح اپنے حسن کے نشے میں چور جشن جوانی مناتی رہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا غیور اور باشعور ووٹر قیمے والے نان اور بریانی کھا کھا کر انہیں ووٹ دیتا اور ان پہ فخر کرتا رہے، اور قوم یوں ہی کلانچیں بھرتی ہوئی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتی رہے۔
میں سچ پوچھیں تو ابھی اس جوانی بلکہ اتھری جوانی نے اور بہت سے ریکارڈز قائم کرنے ہیں۔ ابھی تو ملیکہ بخاری کو چند خراشیں آئی ہیں، کل کلاں بعید نہیں کہ جمہوریت کی دیوانی جوانی تیزاب کی بوتلوں سے مسلح ہو کر آئے اور ایک دوسرے کا منہ تیزاب سے دھو ڈالے۔ اس جمہوریت نے ابھی تو صرف بجٹ کی کاپیاں اور گریبان ہی پھاڑے ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو جمہوریت نے صرف مقدس ایوان میں کھڑے ہو کے سیٹیاں ہی بجائی ہیں، سیٹیاں ہی ماری ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہنٹر والی توبہ شکن جمہوریت کیسے کیسے ثابت کرتی ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ انتقام کس سے؟ ان عوام سے جو انہیں ووٹ کھلا کھلا کر پالتے پوستے اور جوان کرتے ہیں تاکہ یہ مقدس ایوان کو لاہور کے مشہور فوش تھیٹر اور رومن اکھاڑے میں تبدیل کر کے بھوکے ننگے عوام کو تفریح یعنی انٹرٹینمنٹ مہیا کر سکیں، کہ یہی کچھ رومن اشرافیہ کیا کرتی تھی کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے رومن اکھاڑوں میں مسخرے، جنگجو اور وحشی جانور کھلے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ پاکستانی اخباروں نے تو خام خواہ اس شغل میلے کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے چیختی چلاتی سرخیاں اور شہ سرخیاں جما دی ہیں۔ بندہ پوچھے کہ گالیاں ایک دوسرے کو دینے کے لیے نہیں ہوتی تو کیا فریج میں رکھنے یا بینک میں جمع کرانے کے لیے ہوتی ہیں؟ بھولے بادشاہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ایوان کا تقدس مجروح کر دیا۔ وہ بھائی اگر یہ سچ بھی ہے تو بھلا کون سی قیامت آ گئی؟ اس مجروح تقدس کو سرکاری خرچ پہ مرہم پٹی کرا لو۔ جہاں تک ہلڑ بازی کا تعلق ہے تو یہ کوئی کمار بازی یا کوئی اور بازی تو ہے نہیں جس پر اتنا چیخ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، حالانکہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے۔ جمہوریت خیر سے جوانیاں مان رہی ہے اور جوانی میں ہلکی پھلکی نادانی قابل معافی ہوتی ہے۔ جوبن سے پھٹتی ہوئی اس جمہوری جوانی نے اگر 2-4 پیگ نیٹ ہی چڑھا لیے ہیں تو اس پہ سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ساکی کے بھی ہوش اڑے ہوئے تھے جو شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں۔ میں اسپیکر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ہم زندہ قوم ہیں اور ہمارے نمائندے ضرورت سے زیادہ زندہ ہیں، اور زندگی تو نام ہی ہلچل اور ہنگاموں کا ہے۔ زندہ ہیں تو زندگی کے بھرپور مظاہرے بھی کریں گے، کیونکہ مردہ ہوتے تو اسمبلیوں میں نہیں قبرستانوں میں ہوتے۔ میں نے ایک زمانے میں اسمبلیوں کو استبلیاں لکھا تو استحقاقیوں کے استحقاق مجروح ہو گئے، نوٹس آ گیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ استبل تو گھوڑوں کے ہوتے ہیں، اور گھوڑے سے زیادہ خوبصورت وفادار باوقار جانور اور کوئی نہیں، اس لیے گھوڑوں کا استحقاق مجروح کرنے پہ میں غیر مشروط طور پہ معافی مانگتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جمہوری ہاؤس ٹریڈنگ بھی جمہوریت کی طرح اپنے جوبن پر تھی۔ خریداروں میں سر فہرست تھا یہ اس بڑھاپے میں ہونے والا انقلابی اور نظریاتی ہونے والا مفرور میاں نواز شریف۔ اچھا، لیکن میری قوم کے سامنے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی اخباری خبروں کے چاکے میں نہ آئیں، بدمزہ اور بدزن بھی نہ ہوں، کیونکہ آج نہیں تو کل یہ اتھری حسین جمہوریت 500 سال 700 سال میں بوڑھی ہو کر کبھی نہ کبھی سمجھدار ضرور ہو جائے گی۔ تب تک علامہ اقبال کے اس $1 ملین مشورے پہ عمل کرتے ہوئے شانت رہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ امید بہار مجھ سمیت 5-6 نسلیں تو کھا چکی ہے، مزید کچھ نسلوں کی قربانی درکار ہے۔ اس کے بعد اس ملک میں کسی شے کی کسر اور کمی باقی نہیں رہے گی۔ جمہوریت کا حسن زندہ باد،
باقی سب کچھ مرد آباد، کیونکہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے اور نظام بھی۔ عوام کا کیا ہے، یہ ڈھیٹ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔